بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد ہے، اس لیے آپ سے اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے. کچھ قربانیاں ایسی ہیں جو کہ عبادت کا درجہ ہے، جیسے آج کی جو قربانی ہے میدان عرفات میں، یہ مال کی قربانی ہے. مال ڈنگر جو ہے نا پنجابی میں، وہ جانور کو بھی کہتے ہیں کہ مال کی قربانی ہے. لیکن کچھ لوگ اس دنیا میں اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں جو خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نا ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ قربانی دیں. یہ میں لفظ ایکچولی جو مجھے پنجابی میں استعمال کرنا چاہیے تھا نا، وہ تھا پنگا لینا. ان کو پنگا ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح لوگوں کی جا کی خدمت کریں اور اللہ کی رضا کو کسی طرح وہ حاصل کر لیں. یہ جو جمعہ بازار لگایا ہوا ہے نا اللہ کی رحمت لوٹنے کا، میں ایمانداری سے بالکل کر رہا ہوں. یہ اخوت فاؤنڈیشن، امجد ثاقب صاحب کا، اپنے ڈاکٹر صاحب کا نام سنا ہوگا. سنا کیا ہوگا، ایک بہت سے ہمارے پاکستانیوں نے ایکسپیرینس کیا ہے کووڈ کے اندر، بھوک کے اندر، ہر جو سیلاب آ جائے وہاں پہ لوگ نظر آتے ہیں. اور کہاں نظر آتے ہیں؟ جہاں آپ اپنے اچھے دنوں میں جب سیر کرنے جاتے ہیں تو آپ وہاں تک جا نہیں سکتے، وہاں بھی یہ لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، یہ عید ہے قربانی کی. اب آپ قربانی جانور کے حوالے سے آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ کیا خدمت کرے گا، اخوت کیا کرے گا؟ جی، آپ نے بڑے مہربان الفاظ میں اخوت کا تذکرہ کیا، پنگا بھی آپ نے کہا. تو کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ کو کیڑا ہے. یہ پنجابی لوگ تو یہ کیڑا، یہ عشق کا کیڑا، عشق کا کیڑا. ہائے 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 ہائے. صحیح. الحمدللہ. تو ہم تو کہتے ہیں کہ دوستوں کو بھی ملے درد کی دولت یارب، صرف میرا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں. کیا بات ہے. تو اوروں کو بھی یہ درد مل جائے، اللہ تعالیٰ سب کو دے، ہمیں بھی دے اور دے. تو سر، ہم نے پچھلے 2-3 سالوں سے یہ کام شروع کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں، خاص طور پر بیرون ملک میں جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، کہ یہ ایثار ہے، یہ قربانی کی عید ہے، تو اس میں ہم کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں. تو پھر ہم نے کہا کہ آپ اگر ظاہر آپ ہم پر اعتماد کرتے ہیں تبھی آپ یہ پوچھ رہے ہیں، تو آپ ہمیں ایک گائے دے دیں، ایک بکرا دے دیں، کوئی چیز ایسی چیز دے دیں، تو وہ رقم ہم دے دیں. ہم آپ کے نام پر وہ گائے، جو شیر بھی ہو سکتے ہیں، اکیلی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ہم گوشت خود ایک بہترین وینڈر ڈھونڈیں گے اور پھر قربانی کے تقاضوں کے مطابق انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ اچھا جانور ملے. پھر اس کی قربانی کے دن یا اس سے اگلے روز وہ اس کا ذبح کیا جائے، قربانی کریں گے. پھر اس کے بعد ہم وہ جو گوشت ہوگا اس میں آپ کو واپس نہیں کریں گے، ہم وہ اس کا نہیں دیں گے. ہم کہیں گے کہ پھر آپ نے دینا تو سارا فریج نہیں بھرنے کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، نہ ہم نے کوئی ڈیپ فریزر بھرنے. تو آپ وہ سارا ہمیں دے دیں گے، ہم پھر انشاءاللہ تعالی ڈھونڈیں گے ان علاقوں میں. لوگ مان جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل. پہلے وہ کہہ رہے تھے جی ہمارا 1/3 کے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کہ دے دو یار، یہ بھی اللہ کے راستے میں، تم تو کھاتے رہتے ہو. چھوڑ دیتے ہیں. جی بالکل سر. اور لوگوں کا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جن لوگوں کو یہ گوشت ملتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ سال ایک باری آندے ہو، یعنی ان کو سال میں ایک دفعہ گوشت کھانے کو ملتا ہے. اب اندازہ کریں سر کہ چترال میں، دور دراز علاقوں میں، تو وہاں پر ہم پہنچے اور اس دفعہ بھی قربانی کا گوشت. ڈاکٹر صاحب تقریباً کتنا اماؤنٹ ہوتا ہے جو قربانی کا گوشت آپ ایک عید میں کرتے ہیں؟ سر یہ ابھی تک آ رہے ہیں پیسے، آج بھی آئیں گے، کل بھی آئیں گے، لیکن یہ کروڑوں میں ہوتا ہے کہ لوگ دیتے ہیں. تو وہ سینکڑوں، مطلب میں ہزاروں تو نہیں کہہ سکتا، سینکڑوں جانور ہم الحمدللہ کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا. لوگوں کے چہروں پہ کوئی رنگ دیکھتے ہیں جی چترال میں جب گوشت ملتا ہے ان کو، تو وہ ان کے چہروں پہ خوشی بھی ہوتی ہے، مسکراہٹ بھی ہوتی ہے. اور ہمیں بھی لگتا ہے، ہمارا سٹاف کہتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ صحیح قربانی ہے، کہ یہ صحیح جگہ پر ہم پہنچے ہیں. تو آپ دیکھیں نا، ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے سال میں ایک دفعہ گوشت کھانے کو ملتا ہے، تو پھر آپ کو کیوں خوشی نہیں ہوگی اس کی خدمت کرتے ہوئے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. شہریار داؤد بھائی، آپ نے بات سنی، یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ وہ اپنا حصہ بھی جو ہے وہ چھوڑ دیں. اور میں ہمیشہ سے اس بات کو ایڈوکیٹ کرتا رہا ہوں کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنا تیسرا حصہ نہ رکھے. رکھ سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اس اخوت کے پاس کوئی ڈیپ فریزر والا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. لیکن جذبہ جو ہے پیچھے کہ آپ چترال تک گوشت لے کے چلے جائیں، یہ وہ جذبہ ہے جو آپ خالصتاً اللہ واسطے کر رہے ہیں. اب یہ جو حج ہے،
یہ خالصتاً اللہ کے واسطے ہے، اس میں کوئی شو آف نہیں ہے، کوئی آپ نے بیج نہیں ڈالا کہ میں کس کمپنی کا سی ہوں یا میں کتنا بڑا افسر ہوں، کچھ نہیں، سب برابر ہیں، نہ کالا نہ سفید نہ اجمی نہ امی، کچھ سب امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جو اصل حج ہے، اصل نماز جیسے ہوتی ہے، یہ اصل حج کا جذبہ شاہ جی کیا ہوگا؟ دیکھیں قرآن مجید چوتھا پارہ پہلی آیت ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، خیرات نہ کر دو۔ اب میں ان تمام احباب کا، ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، جو اپنی خوشیاں، اپنی عیدیں، سب کچھ تیاگ کر، سب کچھ سائیڈ پر رکھ کے محض للہیت کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس طرح یہ قربانی کا گوشت لے کر کے اتنی دور چترال کے علاقے میں جا کے، پہاڑوں میں جا کے، وہاں کے رہنے والوں کو ڈھونڈ کر یہ گوشت پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی عبادت کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کو خود کو بھی اس کا احساس نہیں ہوگا، ان کو نہیں پتا یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ سنیے ذرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی راستے سے کانٹے دار شاخ ہٹا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب صدقہ کیا ہے؟ صدقے کا جو ادنا ترین اجر ہے وہ سن لیجئے کہ زمین اور آسمان کی 70 بلاؤں، مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں کو یہ صدقہ ٹال دیتا ہے آپ کی لائف سے۔ 70 بیماریاں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ کتنی ہوتی ہیں یہ صدقہ کرنا۔ تو جو لوگ اپنی زندگی کے نشیب یعنی اپنے وقت کو اللہ کے لیے اس طرح وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے۔ اب ایک بات آپ نے کی کہ جی یہ حج کے موقع پر یہ بڑا حج ہے۔ دیکھیں حج کی فرضیت اپنی جگہ، اس کی قائم کرنا بالکل اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح لوگوں کی مدد کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو چن لیتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے دوسرے انسانوں کو نفع حاصل ہو۔ اب دیکھیے یہ لوگ لے کر نفع دوسروں تک نفع پہنچا رہے ہیں، ان کو اللہ نے خیر الناس فرما دیا کہ تم بہترین انسان ہو۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، یہ توفیق من جانب اللہ ہے۔ مجھے، آپ کو اور بہت سو کو شاید یہ توفیق نہ ملی ہو، لیکن اللہ نے ان کو چن لیا، تو یہ شکر ادا کریں اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان کا دست و بازو بنیں، ان کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے بنیں اور ان کی مدد کر کے مزید زیادہ مستحقین تک ہم یہ بات اور یہ ثواب کا کام گوشت ان تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ کیا پتا، کہتے ہیں نا کہ رحمت حق بہا نامی جوید، بلکہ رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت نہیں طلب کرتی بخشش کے لیے، وہ تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کون سا بندہ کوئی کام کرے اور میں اس کو بخشش کا بہانہ بنا کر اس کی مغفرت فرما دوں۔ تو میں ان کو مبارکباد دوں گا، ان تمام لوگوں کو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ مستحقین تک، جنہوں نے سال میں کبھی گوشت نہیں کھایا ہوتا، ان تک یہ جو پہنچانے کا کام، یہ ترسیل کا کام، اللہ اکبر، بہت بڑا کام ہے۔ آئیے، وہ 3 راستے ایسے تھے، 3 مقامات ایسے تھے جہاں پہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہنا چاہیے، لرزش دینے کی کوشش کی، اور یہ وہ 3 جگہیں جہاں پہ کہ ہم 3 شیطانوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ کنکریاں جو آج ہم مار رہے ہیں، بہت سے ہمارے دوست بھائی جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ بری گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ وہ کنکریاں ہم پتھر کو مار رہے ہوتے ہیں، کس چیز کو مار رہے ہیں؟ شیطان تو وہاں موجود تھا کبھی، اب تو صرف نشانیاں ہیں۔ دیکھیں وہ پتھر جو ہے وہ ہم شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے تو مارتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل ٹارگٹ ہونا چاہیے نا، میری ایک سوچ ہے، ناقص سوچ ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ ہے ہمارا اپنا نفس، میرا نفس، کہ میرا نفس
اگر اللہ عز و جل کی نافرمانی پر ابھی بھی بہادر ہے، اگر میرا نفس لوگوں کو ایذا دینے پر اب بھی آمادہ ہے، اگر میرا نفس والدین کی نافرمانی پر ابھی بھی بضد ہے، تو پھر یہ حج کس کام کا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح بھٹی لوہے کو زنگ سے صاف کر دیتی ہے، اس طرح حج جو ہے بندے کو گناہوں سے پاک کر کے ایسا کر دیتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ تو پھر یہ ہمارا حج اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو اللہ نے اس کے اوپر انعامات مقرر کیے ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنے حج کو دیکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ مایوسی سی ہوتی ہے کہ میں حاجی بن کر جب آتا ہوں تو زیادہ پاجی بن جاتا ہوں، معذرت کے ساتھ۔ پاجی پنجابی والا پاجی نہیں، بلکہ اردو کا پاجی، یعنی مزید میرے فسق و فجور میں کیوں زیادتی ہو جاتی ہے؟ کہیں یہ تو نہیں کہ یار میں حاجی ہو گیا، کہیں یہ تو میرے ذہن میں نہیں آ گیا کہ یار میں تو گناہوں سے چکے پاک ہو گیا ہوں تو میں افضل اور اعلیٰ ہو گیا۔ اچھا، ایک ہمارا رویہ بڑا غلط ہے معاشرے کے اندر کہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے، ہم لوگ ٹھیک ہے ہار پہناتے ہیں، اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جی 40 دن تک جس نے حج کیا ہوا ہے نا تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور ہم جا جا کر کے ان سے جو ہے نا دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، اس کی آنکھوں کو چوم رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا یہ عمل کہیں حاجی کو کہیں خدا نہ خواستہ فخر اور تکبر میں تو مبتلا نہیں کر دے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ یار میں تو کوئی فوق الفطرت چیز ہو کر کے آ گیا ہوں تو چلو جی اب مجھے سب چیزیں الاؤ ہو گئی ہیں، کیونکہ میں گناہ کر سارے بخشوا آیا ہوں، اب شاید میں نئے سرے سے گناہوں کی مجھے اجازت مل گئی ہے۔ شاہ جی، آج کے دور میں جب کہ کووڈ کا دوسرا حج چل رہا ہے اس وقت، اب میدان عرفات میں تمام مسلمان اکٹھے بھی ہوں گے اور تمام دنیا کے ہر کونے میں مسلمان اس بات کو سن بھی رہے ہوں گے، خطبہ جو ہے وہ بھی سنیں گے۔ آپ کے اپنے خیال میں آج مسلمانوں کو سب سے افضل دعا کیا کرنی چاہیے اپنی ذاتی دعاؤں کے علاوہ؟ اپنی ذاتی دعاؤں کے علاوہ میں تو کہتا ہوں کووڈ کی سے نجات اور توبہ اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرنا، توبو اللہ، اللہ کی طرف توبہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ قلب جو دل جو ہے نا ادھر ادھر بہک گیا ہے نا، یہ اللہ کی طرف کسی طرح رجوع کر لے، اللہ کی طرف ہم رغبت کر لیں۔ میں کیا عرض کروں، یہ کووڈ کا جب یہ حالات دیکھتے ہیں اور پھر یہ کھیلوں کے میدانوں کے بھرپور انداز میں ان کے جشن دیکھتے ہیں تو بڑا دکھتا ہے کہ یار کیا یہ ڈبل اسٹینڈرڈ چل رہا ہے۔ ہر جگہ ان کو کووڈ نظر آ جاتا ہے، نہیں نظر آتا تو اپنے یہ لہو و لعب کے کاموں میں ان کو کوئی نہیں نظر آ رہا، نہ فٹ بال کے گراؤنڈوں میں ان کو کووڈ نظر آ رہا ہے، نہ کرکٹ کے میدانوں میں، اگر نظر آ رہا ہے مساجد کے اندر، حرم کے اندر۔ یہ ڈبل پالیسی، ڈبل اسٹینڈرڈ، یہ کیا چل رہا ہے؟ میں تو بلال بھائی آپ سے سوال کروں گا کہ خدا کے لیے آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ یار یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کب تک چلیں گے؟ یہ سارے کووڈ ہمارے ہی مذہبی اور ہمارے ہی شاہ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے تو اپنی پوری طبعی عمر میں 2-3 چیزیں کبھی بھی نہیں دیکھی۔ ایک تو وہ جو لفظ ڈیموکریسی ہے ہم نے آج تک وہ نہیں دیکھا، ایک دوسرا لفظ جو ہے انصاف ہم نے کبھی وہ نہیں دیکھا۔ وہ ڈبل سٹینڈرڈ تو جب سے پیدائش ہوئی ہے تب سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ علماء اکرام سے ہم نے آپ لوگوں سے ہی سیکھا کہ امید ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ مثبت چیزیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو 60,000 لوگ ہیں کہ تمام مسلم امہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کوئی سیریا سے ہے، کوئی افریقہ سے ہے، جو بھی لوگ ہیں، یہ کمبینیشن بنائی ہے سعودی عرب میں، اس میں تقریباً 45,000 لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو نان سعودی ہیں۔ تو اس کا مطلب تمام امہ کی ریپرزنٹیشن ہے، اور یہ بڑے ہی زیادہ لکی لوگ ہیں جو کہ اس وقت حج کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ ان کے کندھوں پہ تو ساری امت کا بوجھ ہے نا، عرفات میں تو یہی بس 60,000 ہوں گے نا شاہ جی۔ میں ایک سوال آپ سے عرض کروں، مجھے یہ بتائیے گا، حرمین طیبین الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے مسلمانوں کی محبتوں کا، عقیدتوں کا منبع و مرجع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پر جو پالیسی بننی چاہیے، جو پہلے پچھلے نشاط ثانیہ، یعنی آپ سلطنت عثمانیہ کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہاں تک
پالیسی جو بننی چاہیے وہ تمام مسلمان ممالک کے علماء کرام، جید علماء کرام جو وہاں کے مفتیان عظیم ہیں، بڑے مفتیان کرام، ان کی موجودگی بھی ہو کے باقاعدہ مشاورت کے ساتھ پالیسی مینٹین ہونی چاہیے، بنانی چاہیے۔ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ جو نبی کریم علیہ السلام کا خطبہ حجت الوداع کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کیا بات ہے؟ ہمارے یہاں پر معذرت کے ساتھ الفاظ کہنے دیجئے، یہ عرب حضرات عجمیوں کو کیوں نہیں لیتے اس پالیسی میکنگ کے اندر؟ کیوں نہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ کرتے کہ جی ہمیں مل کر ساری امہ کو ایک سمجھنا چاہیے، من حیث القوم ہم مسلمان ایک ہیں۔ جب آپ کے مرکز سے منبع سے ہی جب یکجہتی نہیں ہوگی تو آپ کس طرح سے توقع رکھتے ہیں؟ آپ اس کو دیکھ لیجئے محرم کے اندر وہ کمال محرم مناتے ہیں، آپ ربیع الاول میں دیکھ لیجئے کمال ربیع الاول مناتے ہیں، آپ قربانی دیکھ لیجئے یہاں پہ قربانی نہ کرنا، گھر میں آپ کے اوپر نہ کفر کا فتویٰ لگ جائے گا بیگم کی طرف سے قربانی نہیں کرنے پہ۔ یہ ہم سب کچھ بہت بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہی بڑھ اور چڑھ کے کرنا باقی سارا سال خدمت میں نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا۔ میں جی اس بات کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تہوار بڑے بڑھ چڑھ کر بناتے ہیں، تو بدقسمتی جو میں سمجھتا ہوں، میں بھی غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ ہم نے ان تہواروں کو اپنا فرض یا ذمہ داری نہیں سمجھا بلکہ رسوم کے آئینے میں دیکھنے لگ پڑے ہیں۔ کیا بات کہ یہ رسوم و رواج بن گئی ہے، یہ ہاں جی ہونا ہی ہے، ہاں جی یہ عید میلاد ہم نے اسی طرح منانی ہے، ہم نے اسی طریقے سے قربانی دینی ہے، ہم نے اسی طریقے سے سبیلیں لگانی ہیں، ہم نے اسی طریقے سے، لیکن جو اس کے پیچھے عبادت کا ایسنس ہے وہ نہیں لیا، وہ نہیں گیا۔ دیکھیں نا، اب ہم اگر ہم عید میلاد کے موقع پر یہ وعدہ کریں خود سے کہ چلیں آج ہم ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کا وعدہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، بالکل، تو ایسے ہی یہ عبادت کی جو ٹرو اسپرٹ ہے اس سے ہٹ کر ہم نے ان کو کلچر، روایت، اسی لیے یہ 365 ڈیز نہیں نظر آتا، اسی لیے مطلب یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو بس سارے سال کا کام ہم نے کر لیا۔ تو ہم نے حالانکہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کیا بات، تو ہر دن قربانی کا دن ہے، ہر دن عبادت کا دن ہے، ہر دن عہد کا دن ہے، تو ہمیں ایک جملہ ایڈ کروں ڈاکٹر صاحب، ہر دن عرفات کا دن ہے، ایبسولوٹلی آخری دن ہے قیامت کا، کیا پتہ نہیں اگلا روز ہے کہ نہیں، سر کیا پتہ اگلا لمحہ میں ہوں یا نہیں ہوں، تو ہمیں تو اسی لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ خدا کی رضا کا قدم اٹھانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب زیادہ جو مدد آتی ہے مسلمانوں کے لیے وہ آپ کو پاکستان سے نظر آتی ہے یا بیرون ملک جو پاکستانی رہتے ہیں ان سے نظر آتی ہے؟ نہیں، پاکستان سے بھی آتی ہے لیکن نسبتاً اس کا کوانٹم زیادہ ہوتا ہے، بیرون ملک سے لوگ دیتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس وسائل ہیں، اور پھر دوسری یہ بات ہے وہ اجنبی ملک میں رہتے ہوئے اور زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کا دل دکھتا ہے کہ پاکستان سے کوئی اچھی خبر اگر نہیں آتی تو وہ ہم کنٹریبیوٹ کریں، مطلب کرتے ہیں۔ اس سے پاکستان کو بھی تو فائدہ نا کہ زر مبادلہ آ رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل، مطلب دیکھیں نا یہ تو ایک رشتہ ہے، تو وہاں سے زر مبادلہ آتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کی وہ مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی۔ ڈاکٹر صاحب جب یہ پہاڑوں پہ گوشت لے کے جاتے ہیں قربانی کا، تو یہ پہاڑوں پہ جانا بھی ایک بہت بڑی منزل ہے، تو گوشت سستا اور ٹرانسپورٹیشن جانی مہنگی نہیں ہو جاتی؟ نہیں سر، ہمیں اسی جگہ پر بھی جانور مل جاتے ہیں وہاں، اچھا وہاں پر بھی جانور ہیں، یا وہاں کے جانور وہیں کر دیتے ہیں، وہیں پہ قریب قرب و جوار سے مل جاتے ہیں، تو وہاں پر خطبہ شروع ہو گیا، خطبہ سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے